اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا اتنا شکر ادا کیا جائے کام کہ پوری دنیا میں واحد ہماری جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی مقرب کے خلاف بات کی جائے تو ہماری جماعت سے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کی تقدیس کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی، صحابہ کرام کے عدل کی، اہل بیت کی تطہیر کی، اولیاء کی شان کی۔ جب بھی بات ہوگی الحمدللہ سب سے آگے جماعت اہل سنت ہو۔ اس لیے یہ واحد جماعت ہے جس کی اسٹیج سے اللہ تعالیٰ کے سارے مقربین کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے لے کر اور ولی کی ولایت تک درجہ بدرجہ جو جماعت سب کو تسلیم کرتی ہے، نہ صرف مانتی ہے بلکہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے، وہ ہم سنی جماعت ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں سب سے پاکیزہ اور سب سے مقدس عقیدے والی جماعت اگر کوئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سنی لوگ ہیں۔ میں چند گزارشات حضور کی شان اور آپ کے مرتبے کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو اس حوالے سے نوٹ کرنی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان یہ اللہ تعالیٰ کی اداؤں کا بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو جو کمالات دیے، ہم ان کمالات کو بیان کر کے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی کیسی عظمتیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث صحیح بخاری شریف سے پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ حدیث بھی ہے اور حضور کی تقریر بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور تقریر بھی ایسی ہے جو ہر سوال کا جواب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام کے مجمع میں یہ تقریر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بخاری میں متعدد مقامات پر یہ حدیث آئی ہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر انہوں نے اور صحابہ کرام کو یہ مبارک تقریر سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انی فرط لکم، میں تمہارا فرط ہوں۔ فرط کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو قافلے سے آگے نکل کر اور آگے جا کر قافلے والوں کے لیے اٹھنے بیٹھنے کا، سونے کا، کھانے پینے کا، یعنی ان کے آرام کا انتظام کرے، اسے کہتے ہیں فرط۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہارا فرط ہوں۔ کیا مطلب؟ میدان حشر میں میں پہلے ہی تمہارے لیے شفاعت کا اور حوض کوثر کے جام کا انتظام کر کے بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں میر سامان آخرت ہوں، میں شفیع المذنبین ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرط کا معنی بنتا ہے۔ آگے فرمایا فانا شہید علیکم، اور میں تم پر گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ گواہی ہے مطلق، شہید علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی لفظ مطلق بولے تو اس میں اس کے سارے افراد موجود ہوتے ہیں۔ یعنی جس چیز کے حوالے سے جس سلسلے میں گواہی ممکن ہو سکتی ہے، مجھے خدا نے ان تمام چیزوں کو گواہ بنا کر دیا۔ اب حضور آئے تو آخر میں ہیں، اور اس حوالے سے حضور کو 1400 سال بیت گئے ہیں، امت چل رہی ہے، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، مگر حضور نے فرمایا میرے بعد قیامت تک میری امت آئے گی، اگرچہ میں دنیا سے پردہ فرما گیا ہوں، لیکن انا شہید علیکم، میری گواہی صرف میرے دور کے صحابہ کے لیے نہیں ہوگی۔ ارے میری امت قیامت تک کتنی آئے گی؟ میں روزے کے اندر ہوں تو اپنی امت کو دیکھتا ہوں، روزے کے باہر ہوں تو عالم برزخ میں امت کو مشاہدہ کرتا ہوں۔
کوئی جہان کسی وقت پوشیدہ نہیں ہوتا. تنام عینایا ولا ینام قلبی. حضور فرماتے ہیں میں سو بھی رہا ہوں، عالم خواب میں بھی ہوں، تو عالم یقظہ اور عالم دنیا سے بے خبر نہیں ہوتا. تو جب میں دنیا میں رہ کر عالم برزخ سے بے خبر نہیں، عالم رویا میں رہ کے عالم دنیا سے بے خبر نہیں، تو جو میرے زمانے میں لوگ تھے جیسے میں انہیں دیکھتا تھا، میرے بعد جو آئیں گے میں نگاہ نبوت سے ان کو بھی بلایا جاؤں گا، کیونکہ میں شاہد بھی ہوں اور میں شہید بھی ہوں. دونوں کا معنی شین ہے اقتدار کا معنی، دونوں کا معنی حاضر ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں ساری امت پر گواہ ہوں. آگے فرمایا انی واللہ لانظر الی خروج اذان. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب امت بعد میں بھی آنے والی تھی، حضور پہلے پردہ فرما گئے، تو حضور کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور میں اس کو تمہیں آسان مثال سے سمجھا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا دیکھو میرے غلاموں میں ممبر پر بیٹھا ہوں اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. تو جو نبی زمین پر بیٹھ کر ساتوں آسمانوں سے اوپر حوض کوثر کو اپنے مقام کو دیکھ سکتا ہے، وہ زمین کے اندر جلوہ گر ہو کے زمین پر اپنی امت کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو فرمایا کہ میں حوض کوثر کو اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، یہی اپنے ممبر پر بیٹھ کر. اور آگے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ میں آسمانوں سے پار بھی دیکھ لیتا ہوں، حوض کوثر تک میری نگاہ نبوت جاتی ہے، میری نگاہ نبوت آسمانوں سے پار بھی جاتی ہے. فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض. صرف نگاہ کا کمال نہیں کہ میں دور تک دیکھ سکتا ہوں، مجھے خدا نے اتنا اختیار دیا ہے کہ خدا کے جتنے بھی خزانے ہیں، ان کی جتنی چابیاں ہیں، مصطفیٰ کو خدا نے وہ عطا فرمایا. غیبی خزانہ ہے. کیا ہے؟ غیبی خزانہ. خزائن بھی خزینۃ کی جمع ہے اور مفاتیح بھی مفتاحوں کی جمع ہے. دونوں جمع بولے. چابیاں، خزانے، یہ نہیں خزانے تو بہت ہے، اللہ نے ایک چابی دے دی ہے، یا خزانہ تو ایک ہے بہت بڑا، اس کی چابیاں بہت ہیں. نہیں، حضور نے فرمایا چابیاں بھی بہت ہیں، خزانے بھی لاتعداد ہیں، سارے خزانوں کی خدا نے ساری چابیاں مجھے دے دی. اور غیب بھی ایک خزانہ ہے. مطلب یہ غیب بھی خدا کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. امت غائب تمہارے لیے ہوگی، میرے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، کیونکہ غیب کے خزانے بھی خدا نے مجھے عطا فرمائے. آگے حضور نے فرمایا جو میں نے اپنی تقریر کو عنوان بنانا ہے اور ایک جملہ اس حوالے سے نوٹ کرانا ہے. حضور نے فرمایا انی واللہ. پھر حضور نے قسم یاد فرمایا، مجھے اللہ کی قسم، بے شک میں ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. حضور نے فرمایا مجھے کوئی شرک کا خوف نہیں ہے. ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. شرک کا تو کوئی خوف نہیں ہے، لیکن یہ خوف ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے. دنیا کی محبت تمہارے دل میں چلی جائے گی، دنیا کو تم ترجیح دو گے آخرت پر، تو دنیا میں مست ہو جاؤ گے. یہ تو خوف ہے، لیکن شرک کا خوف نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے اپنی شانوں کو بیان کرا. حضور نے فرمایا میں پیر زمانے آخرت ہوں، میں شفیع المذنبین ہوں. یہ حضور کی کتنی بڑی شان ہے. جب سب خاموش ہوں گے میدان حشر میں، مدینے والا بولے گا. جب کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کا اشارہ نہیں ہوگا، امتیں آئیں گی اپنے اپنے نبیوں کے پاس، ہم پر کرم کیجیے، پریشان ہیں. وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، ہم بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت، ہمیں اشارہ نہیں ہے بولنے کا. ہر نبی چپ ہوگا، اس وقت مدینے والا خدا کی بارگاہ میں شفاعت کا دروازہ ہے. شفاعت اتنی بڑی شان، کتنا
बड़ा मकाम। हुजूर ने फरमाया मैं शफीउल मुस्लिमीन, आगे फरमाया कि मैं सारी उम्मत पर गवाह हूं, वजिदना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाह के कुरान में फरमाता है, महबूब उम्मतों से नबी कहेंगे कि या अल्लाह हमने तेरा पैगाम अपनी अपनी उम्मतों को पहुंचाया, कुरान में मौजूद है तफसीर से। उम्मतें मुकर जाएंगी, उम्मतें कहेंगी हमारे पास कोई नबी आए नहीं। अल्लाह फरमाएगा नबी तो कहते हैं हमारे पास तो भाई। उम्मतें कहेंगी अगर हमारे पास कोई नबी समझाने के लिए आया तो गवाह दो। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की उम्मत को यानी हमें फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों तुम क्या कहते हो? हम कहेंगे या अल्लाह हम गवाही देते हैं कि हर नबी अपनी उम्मत के पास तेरी दावत लेकर गया था। आगे उम्मतें कहेंगी ये जो उम्मत है ये तो हमारे दौर में थी और गवाह के लिए जरूरी है कि मौके पर मौजूद हो। तो जब आदम सलाम के दौर में ये उम्मत नहीं थी तो गवाही इसकी मोतबर नहीं, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं थी तो गवाही कैसे कबूल की जा सकती है? इब्राहिम सलाम ईसा सलाम के दौर में नहीं थी, इनकी गवाही कैसे कबूल होगी? या अल्लाह ये हमारे दौर में थे नहीं तो फिर गवाही कैसे मोतबर इनकी? अल्लाह फरमाएगा बात तो ठीक है, मौके पे जो मौजूद हो, चश्मदीद गवाह हो, देख रहा हो मामला, वही उस मामले में गवाही दे सकता है। ये उम्मत तो सबसे आखिरी उम्मत है, तो ये पिछलों की गवाही दे रही है, इनकी बात तो ठीक है, इनकी गवाही मोतबर नहीं। अल्लाह फरमाता है अच्छा इनकी तो मोतबर नहीं, वो जितना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब सारी गवाहियां रद्द कर दी जाएंगी फिर अल्लाह अपने महबूब को गवाह बना कर लाएगा। ये है मेरा महबूब शाहिद, ये है मेरा महबूब शहीद, ये है मेरा महबूब गवाह। हुजूर फरमाएंगे मैं गवाही देता हूँ, मैंने तो अपनी उम्मत को बताया था कि आदम सलाम अपनी उम्मत के पास तेरा पैगाम लेके गए, ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी अपनी उम्मत के पास पैगाम लेकर गया। जब हुजूर गवाही देंगे काबिल गौर बात है, जब हुजूर गवाही देंगे तो चाहिए ये था कि वो उम्मतें फिर यही डिमांड करें कि ये नबी भी तो आखिरी है, ये तो हमारे दौर में था ही। उनको चाहिए कि वो ये एतराज करें उम्मत ही कि या अल्लाह जैसे ये उम्मत हमारे दौर में नहीं थी, ये नबी भी तो नहीं थे हमारे दौर में, इसलिए इनकी गवाही भी मोतबर नहीं। लेकिन उम्मत गवाही देगी, हम देंगे, वो एतराज करेंगे। हमारा नबी जब गवाही देगा कोई उम्मत एतराज नहीं करेगी। वजह क्या है? वो काफिर जरूर होंगे, मुशरिक जरूर होंगे, न मानने वाले जरूर होंगे, मगर उनको भी उनके नबियों ने ये बात बताई थी कि सबकी गवाही झुठला देना, आमना के लाल की गवाही ना झुठलाना, वो पैदा बाद में हुआ है, नूरे नबूवत खुदा के तब से पहले पैदा हुआ। या रसूल अल्लाह, या सरकार की आमद, सरकार की आमद, की आमद, ये हक अहले सुन्नत। अब समझ में आ गया आपको कि हुजूर शहीद और शाहिद किस माना में है? ये कुरान कह रहा है कि काफिर सारी बरादरी काफिरों की वो क्या कहेगी? उम्मत को झुठला देगी, ये मौजूद नहीं थे। हुजूर की मौजूदगी का इनकार नहीं करेगी। अगरचे हुजूर पैदा हुए हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत आमना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला के बदले पाक से ईसा अलैहिस्सलाम के हजारों साल के बाद आखिर में दुनिया में तशरीफ लाए और उस आपसे पहले जो 1,24,000 नबियों रसूलों की उम्मतें गुजरी वो आपसे पहले गुजरी बताए, मगर वो कहेंगे नहीं ये गवाह है, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी गवाह, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी गवाह, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी गवाह। ये थे तो नहीं तो फिर क्या हुआ? इनकी गवाही कैसे मोतबर है? अरे हुजूर की दो शानें हैं, एक बशरी शान है, एक नूरानी शान है। बशरियत के एतबार से हुजूर सब में आखिर में पैदा हुए हैं नबियों में, और रूहानी और नूरानी एतबार से अभी आदम पैदा नहीं हुए थे, मेरे नबी का नूर झलका। सुभान अल्लाह। इसलिए वो नूर सारी उम्मतों को देखता आया, सबको देखता आया, सबकी सुनता आया, इसलिए कोई झुठला नहीं सकता हुजूर की गवाही। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हुजूर ने फरमाया व अना शहीदुन अलैकुम, यानी मैं तुम सब पर शाहिद हूँ, शहीद हूँ। मतलब क्या? अरे जिस मामले में जिस चीज की गवाही मुमकिन हो सकती है कोई और गवाह बने ना बने, मुझे खुदा ने हर चीज का गवाह बना दिया। और सबसे
سے بڑی غیب جو چیز ہے وہ تو خدا کی ذات ہے. حضور تو خدا کی ذات کے گواہ ہیں. ایسے شہید گواہ جنہوں نے خدا کو بھی دیکھا ہے. سب نے خدا کی گواہی سن کر دی ہے. آمنہ کے بعد نے خدا کی گواہی دیکھ کر دی ہے. غور کیجیے کتنی بڑی شان ہے یہ. پھر حضور نے فرمایا میں یہاں بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کتنی بڑی شان ہے نگاہ نبوت کی وسعت کو دیکھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی. بڑی شان ہے نا. اس کے بعد فوراً فرمایا واللہ ما خاف علیکم تشرکوا بی. بھائی میرے غلاموں سن لو. یہ ادھر منبر پر بیٹھ کے تقریر فرما رہے ہیں, اپنی عظمتوں کا پرچار کیا. پھر فرمایا میرے غلاموں خوشخبری سن لو, میں تمہارے حوالے سے بے خوف ہوں اس امر میں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. اب آج کے لوگ کیا کہتے ہیں حضور کی شان زیادہ بیان کرتے شرک ہو جائے, شرک ہو جائے. حضور نے حضور کی شان بیان کی, خود اپنی شانوں کا بیان کیا اور شان عظمت بیان کرنے کے بعد حضور فرمایا لوگوں گھبراؤ نہ, کوئی مجھے خوف نہیں کہ تم مشرک ہو گے. کیا مطلب؟ میری شانوں کا بیان کرنا شرک نہیں ہے. میری شانوں کا بیان کرنا یہ تو خدا کی عطائیں ہیں اور میرے مصطفیٰ کی ادائیں ہیں. تو غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شانوں کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے خود اپنی شانوں کو بیان کر کے فرمایا تم کھل کر میری شانیں بیان کرو. تمہیں زیادہ سے یہ موقع ہوگا نا کہیں شرک نہ ہو جائے. میں گارنٹی دیتا ہوں میری امت شرک نہیں کرے گی. اچھا ابھی ایک سوال مختصر سے اس کا جواب اور میں آخری مراحل میں ڈالتا ہوں. تقریب کیونکہ ٹائم بڑا کنجسٹڈ ہے, بہت مختصر ہے. ہم نے نماز کی طرف بھی جانا ہے, مغرب کی طرف, اور میں نے اپنی بات کو بھی مکمل کرنا ہے. حضور کی امت شرک سے کیسے بچ گئی؟ بھائی شرک کیوں آتا تھا امتوں میں؟ شرک آتا تھا بنیادی طور پر نبیوں کے کمالات کو دیکھ. یہ حقیقت ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے خدائی کمالات ہوتے دیکھے, لوگوں نے عیسیٰ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. خدا علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. یعنی انبیاء کرام سے جب خدائی کمالات صادر ہوتے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو خدائی کام کر رہے ہیں, مادہ اندر کو بینا کر رہے ہیں, کوڑیوں کو شفا دے رہے ہیں, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, غیب کی خبریں دے رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو خدائی کام کر رہے ہیں, یہ خدا کے شہید ہیں. شرک کیوں کرا ہو جاتا؟ موسیٰ السلام کے دور میں بھی یہی ہوا. تو شرک آتا تھا بنیادی طور پر نبیوں کے کمالات کو دیکھ کر. حضور نے فرمایا میری امت شرک سے بچ گئی. یہ خوشخبری ہے. قیامت تک یہ شرک نہیں آئے گا میری امت میں کلی طور پر. وجہ حالانکہ اگر غور کریں تو جن بنیادوں پر شرک آتا تھا امتوں میں وہ سارے اسباب بطریق عدم اس امت میں پائے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ نے جو مقام ہمارے نبی کو دیا, جو شان اور رتبہ ہمارے رسول کو دیا, اور جو عظمتیں ہمارے آقا کو عطا فرمائی, نہ کسی نبی کو دی نہ کسی رسول کو شامل. تو پھر یہ امت شرک سے کیسے بچی؟ میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے, کوئی دوائی نہیں, کوئی انجیکشن نہیں, کوئی آپریشن نہیں, کچھ بھی نہیں. کوئی بڑے سے بڑا بیمار آتا آپ اس پر ایسے ہاتھ پھیرتے, اس لیے آپ کا لگا بھی مسیح مسا کرتے, ایسے ہاتھ پھیرتے ساری بیماری ختم. کوڑ اور جزام اور برس کا مریض بھی اگر آ جاتا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے سب بیماریاں ختم. اب ذرا میں حضور کا ایک جملہ آپ کی شان کا عرض کرتا ہوں. فاروق اعظم ہے, مدینہ شریف کی گلی ہے, آپ گزر رہے ہیں, ایک جارو پر جھاڑو دے رہا ہے, دھول اڑ رہی ہے, فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں. جب دھول اڑی تو آپ نے کپڑا لے کر اپنے منہ پر ڈھانپ دیا. جھاڑو دینے والے نے کہا امیر المومنین اپنے منہ کو کپڑے سے کیوں ڈھانپ لیا ہے؟ کہنے کے تو میں نظر نہیں آ رہا, تم گلی میں جھاڑو دے رہے ہو, دھول اڑ رہی ہے, اگر میں منہ کو نہیں چھپاؤں گا ساری داڑھی میں مٹی ہی مٹی ہو جائے گی, سر پر مٹی ہو جائے گی, چہرے پر گرد آ جائے گی, میں اس لیے اپنے منہ کو چھپا رہا ہوں. اس جھاڑو کش نے, جھاڑو دینے والے نے, وہ گلی میں جھاڑو دینے والا تو تھا مگر وہ گلی وہ تھی جو عرش عالم سے بھی بلند رتبہ رکھتی. وہ مدینے کی گلی تھی اور وہ صوفہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. مدینے کی گلی میں جو
اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا امیرالمومنین کہ آپ نے میرے آقا کا فرمان نہیں سنا، مدینہ کی خاک اگر جذام اور کوڑی پر ڈال دی جائے خدا اسے بھی شفا دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اب کہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگے جو جذام اور کوڑ والا شفا پاتا ہے، کہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اور کہاں مدینے والے کے ناگان سے لگنے والی خاک۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضور فرماتے ہیں شان تو بڑی ہے مگر گھبرانا نہیں، پھر بھی تم مشرک نہیں ہوگے۔ چلو ایک اور بات بتاؤں، یہ شرک کیسے ختم ہو گیا، یہ امت شرک سے کیسے بچ گئی؟ ایک اور حوالے سے بھی سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے تھے نمرود کے پاس اور کہا تھا کہ تو خدائی دعویٰ کرتا ہے، اپنے جھوٹے دعوے سے توبہ کر اور سچے رب کو مان۔ تو کہنے لگا ابراہیم خلیل اللہ کو کون ہے رب سے مان؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، اس رب کو مان جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، یعنی کہ وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک بندہ پھانسی پہ چڑھنے والا تھا، اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اور ایک گزر رہا تھا اسے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑا بے وقوف ہے، تو زندہ چھوڑنا اور ہوتا ہے، زندہ کرنا اور ہوتا ہے۔ اسے اتنا بھی فرق نہیں پتا کہ زندہ کرنا کیا ہوتا ہے، زندہ چھوڑنا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اگر تو رب ہے تو آجا میدان میں، میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو سورج مغرب سے نکال۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا، ساکت ہو گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا، مبہوت ہو کر رہ گیا کافر۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا اگر تو رب ہے تو سورج کہاں سے نکال؟ مغرب سے نکال۔ اب ذرا آ جاؤ قاضی الیاس کی شفا شریف، خیبر کا مقام، حضور حضرت علی کی گود میں سر رکھے سو رہے ہیں، حضور نے نماز پڑھ لی ہے، مولا علی نے اثر کی نماز نہیں پڑھی ہے، حضور آرام فرما ہو گئے، سورج غروب کی طرف جانا شروع ہو گیا، غروب ہونا شروع ہو گیا، مولا علی کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، ہائے ہائے نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن حضور کو اٹھا نہیں رہے، کیونکہ مولا علی کا عقیدہ یہی تھا، قرآن والا، حدیث والا، کہ نبی کی تعظیم بڑا فرض ہے، نماز چھوڑ دینا چھوٹا فرض ہے۔ نماز چاہتی ہے جائے مگر حضور کا ادب نہ جائے، کیونکہ ادب رسول نماز سے بڑا فرض ہے۔ سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گیا، حضور بیٹھا اصل نہیں دیا ہے، قال اللہ علی نماز پڑھ لی تھی، حضور نماز تو میری نہیں رہ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم ان کان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فرد الیہ شمسا، یا اللہ اگر علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، فرد الیہ شمسا، سورج جہاں سے میں لیٹا تھا آرام کرنے، جس وقت اس مقام پہ تھا مولا سورج کو واپس پلٹا کے لے کر آیا۔ حضرت اسما فرماتے ہیں رائیتوہا غربت ثم رائیتوہا طلعت، میں نے خود دیکھا سورج غروب ہو چکا تھا، سورج پھر طلوع ہوا۔ علی نے ادا نماز پڑھی، کہاں سے طلوع ہوا؟ کہاں سے طلوع ہوا؟ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اے نمرود اگر تو باقی رب ہے تو سورج مغرب سے نکال۔ کہنے لگا نہیں نکال سکتا، چپ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ بڑا کام تھا سورج مغرب سے نکالنا، یہ خبیث کہاں سے نکالے گا؟ یہ تو مردود ہے، میرا دشمن ہے۔ لیکن میرے خلیل نے اس سے ڈیمانڈ تو کی تھی کہ کوئی ہے مغرب سے نکالے، تو محبوب تو بھی تو انہی کی اولاد میں سے ہے، چل ابراہیم کے منہ سے نکلنے والا جملہ پورا کر دیتا ہوں، تو خدا تو نہیں ہے مگر اشارہ کر سورج مغرب سے نکالے۔ اب بتائیے ابراہیم علیہ السلام سورج کو مغرب سے نکالنے کو رب ہونے کی دلیل بنا رہے ہیں اور حضور مغرب سے نکال رہے ہیں۔ ڈر ہے کہ نہیں شرک کا کہ امت حضور کو خدا نہ کہہ دے، رب نہ کہہ دے، مگر حضور فرماتے ہیں اور میرا معجزہ بیان کرو، میں نے اشارے سے سورج نکالا ہے، گھبراؤ نہ، تم ڈرتے ہو شرک ہو جائے گا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی بات دیکھ کر بھی کوئی شرک نہیں کر رہا، معجزہ ملا سے کیسے شرک ہو جائے گا؟ نعتوں سے کیسے شرک ہو جائے گا؟ حضور کے ذکر سے کیسے شرک ہو جائے گا؟ وہ چھنڈے چھنڈیاں لگانے سے مشرک ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب گھبرانا، تیری امت شرک سے بچ گئی ہے، میں تو اشارہ کر سورج پلٹاؤں گا، گھبرانا نہیں اشارہ دے گے، تیری امت سے شرک عبادت میں نے دور کر دی۔ اب غور کیجیے
پھر ایک مقدی مقام اللہ نے جتنے کمالات جن صاحب کمال حسین کو دیے وہ سارے جمع کر کے خدا نے محبوب مصطفیٰ کو عطا کیا، اور وہ کمالات دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے، کسی رسول کو نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب حضور کے مقامات کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو حد والوں کے کمالات دے کے لوگ شیئر کر رہے تھے، تو جو بے حد نبی ہو، یہ بے حد اللہ کے مقابلے میں نہیں، لوگ سیدھے اللہ کے ساتھ نہیں کرتے۔ جب کوئی کہتا نہیں کہ فرسٹ آیا ہے تو دیکھا جائے گا کلاس کون سی۔ اب یہ تھوڑی کہ میٹرک میں فرسٹ آیا ہے اور کیا جناب یہ ماسٹر والے کے مقابلے میں، وہ ماسٹر کی 16ویں کلاس علیحدہ کلاس ہے، یہ انسانوں والی، نبیوں والی، رسولوں والی کلاس کی بات ہو رہی ہے کہ سارے نبیوں کے مقام ایک ہاتھ میں ہیں۔ مصطفیٰ کے کمالات کا کوئی کنارہ آئے کسی کو ملے ہی نہیں، ملے تو تب جب خدا نے بنایا ہو۔ میں ساری آیتوں کو چھوڑ کر آپ سے ایسی دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر ایک کی حد رکھی ہے، حد نہیں رکھی کمال کی تو مصطفیٰ کے لیے رکھی۔ دنیا کا سب سے آخری کنارہ اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، اسے منتہا کا بھی، منتہا کیسے کہتے ہیں؟ آخری کنارہ۔ یہ سارے مخلوقات کی حد ہے، کچھ مخلوق سدرہ سے اوپر ہے، کچھ مخلوق سدرہ کے نیچے ہے، جو نیچے والی اس کا بھی آخری کنارہ یہی، آگے نہیں جا سکتے۔ شب معراج جبریل سے حضور نے فرمایا چل آگے، ہاں جوڑ دیے، کیوں؟ اگر یکسر سوئے برتر فرم فروغ تجلہ بسودت، حضور یہ سدرہ منتہا ہے، یہ آخری کنارہ ہے، آگے گیا تو میں بھی جل جاؤں، میری کمالات کے ہاتھ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ حضور اوپر چلے گئے، کچھ مخلوقات اوپر ہے جو خدا کے پیغامات، خدا کے عطیات وہاں سے آگے سدرہ کے کنورٹ کر دیا، آگے فرشتے نیچے والے لے کر آئے، وہ نیچے نہیں آ سکتے، یہ اوپر نہیں جا سکتے۔ حضور اوپر بھی گئے، حضور نیچے بھی گئے، بات سمجھ نہیں آئی؟ اوپر گئے تو نیچے والوں کے ہاتھ توڑ دی، اور اوپر سے نیچے آئے تو اوپر والوں کے ہاتھ توڑ دی۔ اللہ نے فرمایا تجھے معراج میں بلایا اسی لیے ہے تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، نیچے والے بھی حد میں ہیں، اوپر والے بھی حد میں ہیں، اگر حد کسی کی نہیں ہے کمال کی تو وہ آمنہ کا نام ہے۔ تجسس میں ڈالنا چاہتا، آپ پریشان ہیں یہ شرک سے بچے کیسے؟ اصل میں کسی کو بیدار رکھنے کے لیے نا تقریر کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ اس میں تجسس پیدا کرتے ہیں، تجسس سے بندے کی آنکھیں کھولی رہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو تمہیدی جملے بتا دیے کہ شرک جن وجوہات کی بنا پر آتا تھا اس سے بڑی بڑی وجوہات بتائیے اس امت میں ہے یا نہیں؟ اس امت کے نبی کو ایسے ایسے کمالات دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے، مگر حضور نے ہمیں خوشخبری دی کہ یہ امت شرک نہیں کرے گی۔ وجہ کیا ہے؟ میں ایک وجہ بیان کر کے اور بات آپ سے پہلے بتا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے قرآن، اور ساری کتابیں جو نازل ہوئی اللہ نے ان کو سپرد کیا تھا نبیوں کے اور امتوں کے، کہ تمہیں دے دیا، میں نے اپنا کلام دے دیا، حفاظت تم خود کرو۔ لیکن جب قرآن نازل کیا اللہ نے فرمایا محبوب گھبرانا نہیں، تو میرا پیغام پہنچانا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نازل بھی میں نے کیا، حفاظت بھی میں کروں گا۔ تو قیامت تک قرآن باقی رہے گا، حضور کا اصلی معجزہ قرآن قیامت تک رہے گا۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک ایسا اسلوب اختیار فرمایا، ایسا انداز اختیار فرمایا جس نے شرک کے سارے دروازے بند کر دیے اور امت کو کھلی چھٹی دے دی، اپنے نبی کی شان میں جو چاہے گیت گاؤ، جو چاہے شان بیان کرو، شرک کا خوف نہ رکھنا، کیونکہ شرک جہاں جہاں سے آتا تھا اللہ نے قرآن میں وہ سارے دروازے بند کر دیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب شرک آتا تھا جب نبی کے خدائی کمالات دیکھتے تھے، تو خدائی کمالات دکھائے گا، چاند کے ٹکڑے کرے گا، سورج کو واپس بٹھائے گا، کنگنوں سے کلمہ پڑھائے گا، درختوں کو کلموں میں بلائے گا، اشارے پر چاند چلے گا،
تو جس کو حکم دے گا تیرا کہنا مانے گا. تو محبوب اب شرک کے اسباب تو پائے جاتے ہیں، لیکن میں تیری امت کو شرک اس طرح بچاؤں گا کہ جہاں بھی میں تیری عظمتوں کو بیان کروں گا جس سے شرک کا خوف آ سکتا ہے، وہیں میں پہلے اپنا ذکر کروں گا. اب ذرا غور کیجئے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خیر کثیر ہم نے دیا تجھے. اِنَّا ہم نے دیا، پہلے اب اللہ نے اپنا ذکر کیا، ہم نے تجھے حوض کوثر دی، ہم نے خیر کثیر دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کا ذکر بلند کیا. وَرَفَعْنَا ہم نے دیا. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، حضور کا سینہ کشادہ کیا. سینہ آپ کا شرح صدر فرمایا، سینہ کھولا کس نے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ، ہم نے کھولا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، محبوب کو معراج کرائی کس نے؟ سبحان رب نے. اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو محبوب نہیں جانتا تھا ہم نے سکھا دیا، علم بھی ہم نے دیا. اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی محبوب کی عظمتوں کو بیان کیا، حضور کو رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا. ہر جگہ حضور کا ذکر بعد میں، اپنا ذکر پہلے کیا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تجھے بھیجا ہے شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ شان دے کر. غور کیجئے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اس خدا نے ہی اپنے محبوب کو امی چیز میں بھیجا ہے رسالت کا تاج بنا کر. اب جہاں بھی حضور کی شانیں بیان کی، اللہ پہلے اپنا ذکر کرتا ہے، پھر محبوب کا ذکر کرتا ہے. ورنہ یہی سے تو شرک ہوتا ہے. میں نے شرک کا دروازہ بند کر دیا. اب جو بھی حضور کا ذکر کرے گا، جو بھی شان مصطفیٰ بیان کرے گا، وہ یہ اقرار کرے گا شان مصطفیٰ کی ہے، دی خدا نے. شان مصطفیٰ کی ہے، دی خدا نے ہے. دینے والا خدا ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے. اور جو لینے والا ہو وہ محبوب خدا ہو سکتا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، محبوب ہو سکتا ہے. وہ شریک نہیں ہو سکتا، حبیب ہو سکتا ہے. خدا وہ ہے جو لینے سے پاک ہے. مصطفیٰ نے سب کچھ خدا سے لیا ہے. پتہ نہیں چلا خدا دینے والا ہے، مصطفیٰ دینے والے ہیں. مصطفیٰ سب کچھ ہو سکتے ہیں، خدا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا مصطفیٰ خدا نہیں ہو سکتے، آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا، یہ سنیوں کو شان کیا. ہم حضور کی شان سنتے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. غوث پاک کی شان سنے تو، ولیوں کی شان سنے تو، یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے. مثلا میں تقریر کر رہا ہوں، زور لگ رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، اور آپ کہیں جناب قاری رب نواز سید یہ قاری صاحب زندہ ہو، تو زور تو میرا لگ رہا ہے اور نعرہ قاری صاحب کا بظاہر بے جوڑ نہیں بات. تو یہ کیا بات ہے؟ شان غوث پاک کی بیان کر رہے ہیں اور داد خدا کو دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی جس کی بات ہو داد اسی کو دینی چاہیے، تعریف اسی کی کرنی چاہیے. شان مصطفیٰ کی سنتے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. غوث پاک کی سنے تو، اعلیٰ حضرت کی سنے تو، پیر اور گولڑا شریف کی سنے تو. یہ کیا ہے؟ یہی تو حقیقت ہے. ہم نے سنیوں کے دل میں خدا کی توحید کا شجر ایسا مضبوط لگا دیا ہے، یہ شرک سے بچ گئے ہیں. تم کہوگے حضور کی شانیں بیان کرتے شرک ہو گیا، غوث پاک کی شانیں بیان کرتے شرک ہو گیا. ہم کہتے ہیں آجو 11ویں میں، آجو 12ویں میں، ہمیں دکھاؤ کہاں شرک ہو رہا ہے. جب حضور کی شان بیان ہو ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ. غوث پاک کی عظمت بیان ہو کہتے ہیں سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ادھر آؤ، یہ کدھر سے شرک ہو رہا ہے؟ یہ دیکھو، یہ تو غوث پاک کی شان سن کے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. یہ تو مصطفیٰ کے اندر سن کے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا مطلب؟ اسی عقیدے کا اظہار ہے. شان مصطفیٰ کی ہے، دی خدا نے. سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ واہ میرے مولا، تو کیسا بے عیب ہے، کیسی پاک ذات ہے، تو نے اپنے حبیب کو کیسی کیسی شان عطا فرمائی. تو کیا اقرار کرتے ہیں؟ کس نے دی ہے شان؟ اللہ نے. تو اللہ نے دی ہے، محبوب نے لی ہے. وہ خدا دے رہا ہے، اللہ کے محبوب لے رہے ہیں. دیکھو کیا ہے، لے کے چلا رہے ہیں.
अयाज मेरा चहीता वजीर था महमूद का बादशाह का। तो जो सीनियर थे ना सफेद दाढ़ी वाले जो बुढ़े हैं वो सड़ते न होंगे यार बड़े लागा सराय के पंजाबी सारे वो कहते जनाब है अज तक छोकरा है तो जनाब चल गया उत्ते दस दे उत्ते असि पीछे रह गए। एक दिन उन्होंने प्लानिंग की थी यार ये केड़े सरकार दे पर लगे तो नाल नाल साइड पे था उन्होंने चलो कर लो बड़ी जे कोई नहीं है तो पूछ लो इधर कोई सवाल। वो बंदे कहने लगे पुराने जेड़े वजीर थे उन्होंने क्या अयाज ये ते 10 ये बादशाह की हथेली दे उत्ते बात ज़ूम कर थोड़ा उन्हें क्या जवाब दिया कैसे नहीं है मैं किसी बताया एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं है अयाज कहने लगा वो बेवकूफा तो पता ही नहीं साडा बादशाह सखी है वो किरात दे के आवाज उठ गई छाट दूजा बोला कहने लगे तेरी अंदर तो काते लिए नहीं है और अगर तू तो बना वो बादशाह खुद तो नहीं किरात करता वो मेनू देता था नाला लेते रहे उत्ते वन उत्ते इले दा जुटा करे इने नाला लेते फिर साड़ी अंदर ही काते लिए नहीं ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਬੀ ਵਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਬੀ ਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਭਰਦੇ हैं तो भाई खुदा दे रहा है मुस्तफा ले रहे हैं तुम्हें क्या है तो पता ये चला तो मैं ठीक है खत्म नबूवत का मसला बयान करना है चलो रह गया हूं चलो मैं ये बठींदी बड़ा मैं उतले 5 मिनट बस 5 मिनट आपको चलो खत्म नबूवत का मुझे तारीख साहब ने अलामा कारी नवाज साहब ने फरमाया था तो मैं भी इस हवाले से नोट करूं बल्कि मैं इसी से मिला देता हूं शिर्क का खौफ नहीं है इस उम्मत में शिर्क का खौफ क्यों नहीं है वजह क्या है क्योंकि हमारा नबी खत्म नबूवत का ताज पहनता है। शिर्क आता क्यों था एक नबी आया शिर्क को कलमा किया लोगों को खुदा के आगे झुकाया जब वो चला जाता वापस अल्लाह की बारगाह में फिर शिर्क आ जाता फिर दूसरा नबी आता वो शिर्क को दूर करता इस्लाह करता उम्मत की वो चला जाता फिर उम्मत मुशरिक हो जाती फिर तीसरा आता फिर चौथा आता 1 लाख चौथे कमोवेश आए फिर आमना का काल आया अल्लाह ने फरमाया अगर इसके बाद तेरे जाने के बाद शिर्क आएगा तो मेरे महबूब बता तेरे बाद कोई नबी नहीं है इसलिए अब तुझे कुरान देगा शिर्क का तमाम कर देगा और महबूब तू भी आखिरी नबी है कुरान भी आखिरी किताब है और महबूब तेरी उम्मत भी आखिरी इसलिए शिर्क से बचना समझ आ गई शिर्क क्यों नहीं आएगा शिर्क तो तब आएगा जब कोई और आना हो नबी हुजूर आखिरी नबी है शिर्क को खत्म करके चले गए अल्लाह ने फरमाया तेरे बाद आने वाला नहीं है अगर शिर्क आएगा तो मिटाएगा कौन क्योंकि तेरे बाद पूरी फल थी महबूब उनकी जब पूरा जमात शिर्क का कमा कर दे ठीक है अच्छा चलो कहते जनाब मिर्जा जो है वो जो है उसको नबी बनाता है मतलब मिर्जा ने क्या है ये बता क्या चीज है जो उसको नबी मानते हो मैं एक जुमला आपसे अर्ज करना चाहता हूं अगर अल्लाह ताला ने नबूवत एक बहुत बड़ा एहसास है आम बंदे को नहीं दिया है खास बंदे को आप देखिए हुजूर के जिस्म का टुकड़ा जो खून रसूल से बने आपके साथ इब्राहिम हुजूर अम्मा लवाशा इब्राहिम मुलाकाना सद्दीक़न नबी मेरा ये बेटा इब्राहिम अगर ये जिंदा रह जाता सच्चा नबी हो हुजूर का खून था जिगर का टुकड़ा था नबी हो जाना क्या मतलब था यानी जैसे ईसा अलैहि सलाम मेरे बाद आएंगे तो होंगे तो नबी लेकिन आएंगे उम्मत की हैसियत से ऐसे ही अगर ये जिंदा रहते जवान होते तो क्या होता ये भी मेरे बाद ही आते मैं आखिरी नबी हूं लेकिन ये आते नबूवत के हवाले से आते शान नबूवत वाली रखते थे बल्कि फरमाया मेरे बाद अगर कोई उमर नबी होते लकाना उमर के खत्ताब नबी होते ठीक है इसी तरह हुजूर ने हज़रत अली के बारे में फरमाया अमा तरदान तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून के मूसा इल्ला अन्नहु लैसा नबियुन लैसा बादी नबियुन बादी सही बुखारी में अली को फरमाया अली तबूक को रुक जाओ यहाँ रुक जाओ तुम यानी हुजूर बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं मैं जिहाद करना चाहता हूँ फरमाया तुम इस चीज से खुश नहीं हो कि तुम मेरे नजदीक बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहि सलाम के नजदीक हारून अलैहि सलाम
وہ گئے تھے کوہ طور پر، ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، میں تبوک پر جا رہا ہوں، پیچھے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن آگے کیا فرمایا؟ الا انہ لیس نبی بعدی، بس فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے پیچھے ہارون کو چھوڑ کر، یہ بھی نبی تھے وہ بھی نبی تھے، تمہیں چھوڑ کر وہ جا رہا ہوں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور سنو، جب حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے نبی نہیں ہو سکتے، حضور نے کیوں فرمایا اگر ہوتے تو نبی کے بارے میں کیوں فرمایا؟ یہ نبی ہوتے اگر ہوتے، عمر نبی ہوتے، علی کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں، اتنی بڑی شان ہوتی، جب تک پیچھے لائے بنا کر جا رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ جب یہ اتنی عظیم ہستیاں جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگے، جن کی زبان پر حق بولے، جب یہ بھی نبی نہیں ہے تو اور دوسرا کون نبی ہو سکتا ہے؟ کیا مرزا عمر فاروق سے بھی بڑھ کر، مولا علی سے بھی بڑھ کر، نبی کے نام کے جگر سے بھی بڑھ کر؟ جب وہ نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک کتاب لے کر آئے، دیکھا تو تورات کے کچھ صفحے تھے، وہ پڑھنے لگے، حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا، عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ تورات۔ فرمایا کیا میں نے تمہیں نورانی کتاب قرآن نہیں دی؟ وہ کافی نہیں ہے؟ ارے تم قرآن پڑھ رہے ہو، یہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یہ جو تم کتاب کی دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم یہ کتاب والے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم میں آ جائے، یہ بھی تورات نہیں پڑھیں گے، مدنی قاعدہ کا قرآن پڑھیں گے، میری اتباع کریں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ بھی اگر آ جائیں وہ بھی محمد رسول اللہ پڑھیں گے، وہ بھی میری رسالت کے اقرار کریں گے، اپنی نبوت کو ظاہر نہیں کریں گے۔ اب آپ اور فرمائیے، جب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو آئیں گے ان کو نبی بنا تو حضور کے بعد ہی آ رہے ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ وہ جب اتریں گے نا، اقامت ہو رہی ہوگی، جماعت کا ٹائم ہو رہا ہوگا، جیسے آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے اذان ہونے والی اور تکبیر پڑھی جائے گی، وہ جیسے آئیں گے نا لوگ وہ کہیں گے حضرت امام علیہ السلام پڑھائیں گے، میں کہتا آج جیسے یہ آئیے حضور نماز پڑھائیں، تو میں نا 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 تم اے امام مہدی تم نماز پڑھو، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں کیا شان ہوگی، عیسیٰ پیچھے ہوں گے، امتی میرا آگے ہوگا، لیکن شارحین حدیث نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مسلط کھڑے ہوں گے، وہ بتانا چاہیں گے اگر میں آگے کھڑا ہو جاؤں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نبی بن کر آئے ہیں، حضور تو آخری نبی ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہو کر پہلی نماز ابتدا میں پڑھ کر بتائیں گے میں نبی تو ہوں مگر نبوت کے تاج پہن کر نہیں، امتی ہونے کے لیے ایسے سے آیا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر بھی یہ گواہی دے رہے ہیں میں امتی ہوں، میں نبی حضور کے بعد نہیں آیا، میں تو حضور سے پہلے نبی ہوں، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آیا، اب میں جو آیا ہوں حضور کا امتی بن کر آیا ہوں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جب نبی نے اتنی عظیم ہستیاں یہ کہاں سے قرآن تجوال کی طرف سے آ گیا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ان کے یہ حلیہ تھا، فلاں فلاں نبی کو دیکھا یہ حلیہ تھا، حضور نے سارے بہت سارے نبیوں کو عالم خواب میں دیکھ کر ان کا حلیہ بیان کیا، یہاں تک کہ دجال تک کے حضور نے بتایا دجال کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ معاملات ہوں گے، یہ مرزا کا بھی کوئی بتا دینے خواب کروں کبھی نظر آ جاتا ہے کہ میرے بعد آئے گا اس طرح کتنا غلام احمد، کتنے نبیوں کے خواب میں دے کر بتا ہوئی حضور نے اس کا بھی بتا دیتے۔ اور آپ کی بات میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، حضور کا جب وصال ہوا تو اختلاف پڑ گیا کہاں